الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھیں ہدایت میگزین۔ میرا نام توقیر عباس ہے۔ بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان الیکشنز کے حوالے سے، نتائج کے بعد جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عارف وحیدی صاحب، اسلامی تحریک کے سربراہ ہیں، اور ساتھ خرم ذکی، آپ اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خرم ذکی سے، جو ہم نے سوال کیا تھا وہ یہی تھا یونٹی کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، آپ سے بھی اسی پر ایک نقطے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بلتستان یا گلگت بلتستان میں ہم نے جو شیعہ جماعتوں کے درمیان جو یونٹی تھی اس حوالے سے ہم نے بات کی، تو آپ وہاں موجود تھے، آپ مطمئن تھے؟ لوگ آپ کی کس طرح آپ کو ٹریٹ کر رہے تھے، یا آپس کی جماعتیں جو ہیں، دونوں شیعہ جماعتیں، ان کو کیسے ان کی کیسے پذیرائی ہوئی وہاں پہ؟ آپ تھوڑا سا بتا دیں ہمیں۔ جی، ہم نے عملی اتحاد کے لیے ہم نے بڑی کاوشیں کی۔ ہم نے بار بار میڈیا پہ اعلان کیا کہ اگر آپ سب جو فارمولہ دیں گے انشاءاللہ ہم اس فارمولے پہ مکمل عمل پیرا ہوں گے۔ اور اگر آپ نے ایک فارمولہ دیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک شدت پسند آ گئے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، تو پہلی جو 3 سیٹیں تھی، گلگت 1، گلگت 2، گلگت 3، اس حوالے سے اگر آپ نے فارمولہ دیا تھا کہ گلگت 1 پہ آپ دونوں وڈرا کر جائیں اور امجد ایڈوکیٹ جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اور شیعہ ہے اس کی سپورٹ کریں۔ 2 پہ MWM کے حق میں ہمیں کہا تھا کہ آپ وڈرا کر جائیں، اور 3 پہ MWM کو کہا تھا کہ وہاں کیپٹن شفیع کے مقابلے میں MWM ہٹ جائے گی اور یہاں اسلامی تاریخ ہوگی۔ یہ فارمولہ اگر آپ نے دیا تھا اور ہم نے اگر آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے حکم پہ ہم، حالانکہ گلگت 2 پہ ہم نے پہلے کئی دفعہ 1 بھی جیتی ہوئی ہے اور 2 بھی جیتی ہوئی ہے اور ہم اچھے پاورفل انداز میں تھے، لیکن اگر آپ کے اس فارمولے کے مطابق اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ فوری طور پر گلگت 1 اور 2 سے اپنے امیدوار ہٹا دو، ہم نے فوری طور پر اعلان کر دیا اور وہاں سے ہم نے اپنے امیدوار اسی یونٹی کے حوالے سے ہٹا لیے تاکہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اگر آپ کا جو فارمولہ ہے وہاں کے معزز عالم دین ہے وہ اس فارمولے پہ مکمل عمل پیرا ہوں، اور 3 پہ باوجود آخری لحظات تک اگر آپ کوششیں کرتے رہے لیکن دوستوں نے اپنا امیدوار ودرا نہیں کیا، جس کے نقصانات ہوئے۔ ظاہر ہے 1 میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ امجد ایڈوکیٹ کے مقابلے میں الیاس صدیقی صاحب کو آخر لحظے تک کھڑا رکھا۔ وہاں اگر آپ سخت پریشان ہیں اور ناراض بھی ہیں، میں خود 10 تاریخ ملا انہیں اور وہ ناراض تھے، ہمیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے دونوں حلقوں سے امیدوار ہٹا لیے میرے کہنے پہ، لیکن دوستوں نے 1 اور 3 سے نہیں ہٹائے تو یہ نقصان ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو 1 اور 2 خالصتاً مذہبی سیٹیں ہوتی ہیں، اس میں سنی شیعہ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اب افسوسناک ہے، میں سمجھتا ہوں سنی شیعہ جو 1 اور 2 پہ آپ نے امیدوار ہٹائے ہیں تو اس کے بعد کس کو فائدہ ہوا ہے؟ جو 1 اور 2 سے آپ نے امیدوار ہٹائے تھے نا، آپ نے کس کے مقابلے میں ہٹائے تھے؟ ہم نے 1 میں ہٹایا امجد ایڈوکیٹ کی حمایت میں، جیسے اگر آپ نے کہا تھا، اور 2 میں بھی ہم نے ہٹا دیا۔ ہم نے کہا اگر آپ جیسے کہیں گے اس کی حمایت کریں گے۔ اگر آپ کا بعد میں فون آیا کیونکہ MWM والے تعاون نہیں کر رہے تو وہاں ہم نے پھر جمیل کے حمایت کا اعلان کر دیا جو حفیظ الرحمان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا، اور 3 میں آخری لحظات تک حتیٰ آخری رات بھی آغا صاحب نے بلایا ہمارے امیدوار کو بھی اور ان کے امیدوار کو بھی، لیکن دوست راضی نہیں ہوئے، جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں گلگت 1، 2، 3 میں نقصان ہو گیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اس خطے کے لوگ سخت ناراض ہیں اس بات پہ۔ میں کل واپس آیا وہاں سے، گلگت میں 3-4 دن تھا، تو لوگ جو ہے وہ زیادہ ناراض ہیں۔ میں اگر آپ خدمت میں گیا تھا، انہوں نے کہا کہ حقائق قوم کو بتائیں، اور وہ بھی بہرحال سوچ رہے ہیں کیونکہ ایک تو حیثیت ایسی ہے کہ وہ ایسے مسائل میں ان کو بڑی مشکل ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ کو حقائق قوم کو بتانے چاہیے تاکہ واضح ہو کہ اتحاد کے حوالے سے ہم نے کیا کردار ادا کیا اور دوسرے احباب نے کیا کردار ادا کیا۔ سکردو میں بھی ہم نے شیخ حسن جعفری صاحب کو واضح طور پر اختیار دیا تھا کہ آپ جو کہیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ فی الحال آشار کے حق میں ہمارا امیدوار بیٹھا، وہ بھی ان کے فارمولے کے مطابق بیٹھا، اور شگر میں اور کرمل میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف سے تعاون نہیں ہے۔ ہر جگہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے رکھے، کہیں بھی نہیں بٹھائے، جس وجہ سے نقصان ہوا۔ یقینی بات ہے اگر وہ بھی شیخ حسن جعفری اور آغاز کے فارمولے پہ عمل درآمد ہوتا ان کی طرف سے بھی تو بہت فائدہ ہونا تھا ملی حوالے سے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک خبر کافی گرم ہے کہ
نون لیگ جو وزیر اعلیٰ لائے گی گلگت کا، وہ جو ہے وہ سپہ صحابہ کا حمایت یافتہ ہوگا اور وہاں پہ وہ اپنی کارروائیاں پھر اس انداز میں شروع کریں گے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ نون لیگ کے ساتھ کیا حکمت عملی اپنائیں گے پھر؟ ابھی تک مسلم لیگ نون نے اعلان نہیں کیا. 3-4 آدمیوں کے نام زیر غور ہیں، جن میں فدان آشاد ہے، میر غضنفر ہے، حفیظ الرحمان ہے، حاجی اکبر تابان ہے اور جان باز ہے. ٹھیک ہے. یہ 4-5 آدمی وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے پیغام دیا ہے کہ ایسے آدمی کو وزیر اعلیٰ وہاں لایا جائے جو خطے میں عام محبت، اتحاد، وحدت کی فضا قائم رکھ سکے. سر میں کہتا ہوں جس شخص کا آپ نام لے رہے ہیں وہ سپاہی صاحب کا نہیں ہے اس انداز میں. ظاہر ہے تھوڑے وہ خیالات اس انداز میں رکھتا ہے سنیزم کے حوالے سے. اور پورا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے عرض کر دیا کہ ہم نے 5 ایسے نظریاتی لوگ بھیج دیے اسمبلی میں کہ کوئی کسی قسم کی، میں تمام یورپ میں جو شیعہ موجود ہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم الحمدللہ یہ قوت رکھتے ہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں، اور جو ہماری مثبت پالیسیاں ہیں اس انداز میں ہم نے وہاں بھی فرقہ واریت کو روکنے کی کوشش کی، اچھی فضا بنانے کی کوشش کی. آئندہ بھی ہمارا کردار اس کے انداز میں رہے گا اور مطمئن رہے کہ انشاءاللہ حقوق پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا. جو اعلیٰ آئے گا ہم اپنی حکمت عملی سے اچھے انداز میں انشاءاللہ وہاں پوزیشن کریں گے اور انشاءاللہ کوئی اس قسم کی ناروا چیزیں جو نہیں ہوں گی جو بھی وزیر اعلیٰ آ جائے. لیکن ہم نواز لیگ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایسا وزیر اعلیٰ لے آئیں اور جس میں سب قوم مطمئن ہو، اور آپ بھی یہ الزام نہ لگے کہ آپ ایک گروہ کے طرفدار ہیں یا ایک مسلک کے طرفدار ہیں. ہمیں توقع ہے کہ وہ ہماری بات سنیں گے. ہم آپ کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں اور دوسرے ذرائع سے بھی ہم مسلم لیگ کو یہ پیغام دے چکے ہیں. امید ہے وہ اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. خرم ذکی صاحب، آپ نے بات سنی علامہ صاحب کی، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ڈسکشن کو. اب الیکشنز ہو گئے. میں اس حوالے سے 2 باتیں کرنا چاہوں گا کیونکہ علامہ صاحب نے یہ کہا ہے اس حوالے سے واضح بات اور حقائق جو وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے. میں علامہ صاحب کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں اور ایک سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی ضرورت کرتا ہوں. پہلی بات جو علامہ صاحب نے کی گلگت 1 اور 2 اور 3 کے حوالے سے، تو اس حوالے سے علامہ صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو آغا راحت کا جو فارمولہ تھا اس کے مطابق حلقہ 1 میں جو گلگت 1 تھا اس میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کرنی تھی، امجد ایڈوکیٹ صاحب کی. اور ہوا یہ کہ وہاں سے نواز لیگ کے جو امیدوار ہیں جعفر اللہ، وہ کوئی لگ بھگ 6,500 ووٹ لے کے جیت گئے، جبکہ جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں وہ 5,500 سے کچھ زیادہ ووٹ لے سکے. انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ باوجود یہ کہ معاہدہ ہوا تھا اور آغا راحت کی جانب سے ہدایت دی گئی تھی کہ وہاں سے جو پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے اس کی حمایت کی جائے، لیکن مجلس وحدت کے جو نمائندے تھے وہاں سے الیاس صدیقی صاحب وہ آخر وقت تک نہیں بیٹھے اور دستبردار نہیں ہوئے مقابلے سے، اور تقریباً 1100 ووٹ انہوں نے لیے. اگر یہ ووٹ مجلس وحدت کے امیدوار دستبردار ہو جاتے تو نواز لیگ کا جو امیدوار ہے جعفر اللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. یہ 1100 ووٹ اگر پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ملتے تو وہ بآسانی یہاں سے جیت جاتے. حلقہ 2 گلگت کی اگر بات کریں، گلگت 2 کی اگر آپ بات کریں تو یہاں سے اگین اسلامی تحریک نے تو اپنا امیدوار بیٹھا دیا تھا آغا راحت کے کہنے پہ، لیکن جو مجلس وحدت ہے انہوں نے یہ دستبردار کروانے میں کافی لیٹ کیا اور صرف 1 دن پہلے امیدوار وہاں سے وڈرا کیا اپنا. انہوں نے معطر عباس ان کے امیدوار تھے، لیکن یہاں سے جو لیڈ ہے حفیظ الرحمان کو، جس کی آپ بات بھی کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے، اس کو کوئی 3,000 ووٹوں کی لیڈ ملی ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے مقابلے میں. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو شاید چینج ہو پاتا، یعنی یہ جو نتائج سامنے ہیں، اور شاید نہیں ہو پاتے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ کا اختلاف کس بات پہ ہے خرم ذکی بھائی؟ اختلاف اسی حفیظ الرحمان کے حوالے سے جو علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکفیری نہیں ہے، اس کی جو ٹینڈنسیز ہیں اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تکفیری کالعدم گروہوں کی طرف سے ہے. اور میں نے کہا شدت پسندی اس میں پائی جاتی ہے.
वो एग्जैक्टली हम तो सोच की बात कर रहे हैं ना अल्लामा साहब, यानी अगर फिक्र वही है तो नाम तो कोई भी रख देंगे, आजकल तो नया नया नाम रखते रहते हैं, हर थोड़े दिनों बाद एक नए नाम से आते हैं, मुझे नाम से भी गर्ज नहीं है, यानी ज़हनी सोच और फिक्र के एतबार से ये वही तकफीरी ग्रोह से ताल्लुक रखता है शख्स। तो ऐसी सूरत में इस्लामी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन दोनों पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि एक इलाका जो कि शिया अक्सरियती इलाका है पूरे पाकिस्तान में, वो वाहिद इलाका है जहां पे शिया मेजॉरिटी में, वहां से वजीर आला अगर एक तकफीरी सोच रखने वाले शख्स आ जाता है तो यकीनन ये सबके लिए एम्बैरेसमेंट है, सिर्फ इन दो जमातों के लिए नहीं, तमाम जमातों के लिए एम्बैरेसमेंट है। एक बात मैं बात कर दूं और साथ साथ कि ये जो गिलगित 3 का नतीजा है, ये भी इसी वजह से नवाज लीग का उम्मीदवार यहां से तकरीबन 7,500 वोट लेके जीतने में कामयाब हो गया, क्योंकि मजलिस वहदत के जो उम्मीदवार थे आगा नैयर साहब, वो आखिर वक्त तक दस्तबरदार नहीं हुए और तकरीबन उन्होंने कोई लगभग 4,500 वोट लिए। अगर यहां से ये दस्तबरदार हो जाते तो इस्लामी तहरीक के जो कैप्टन शफी साहब हैं, जिन्होंने मजलिस वहदत के उम्मीदवार से तकरीबन 1000 के करीब 1000 से ऊपर वोट ज्यादा लिए हैं, वो आसानी से कामयाब हो सकते थे। और ये 2 निशिस्तें एटलीस्ट नवाज लीग को नहीं मिलती और ये यहाँ से शिया कैंडिडेट कामयाब हो जाते, इसकी जिम्मेदारी MWM पर आयद होती है और उनके नुमाइंदे को इसका जवाब देना चाहिए। इसीलिए हमने कोशिश की थी कि उनके किसी नुमाइंदे को इस प्रोग्राम में शामिल करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ राब्ता नहीं हो पाया हमारा। अब इलेक्शंस हो गए खुर्रम ज़की, और अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा बताइए कि पीपल्स पार्टी की शिकस्त जो 1 सीट हासिल कर सकी है, पिछली बार वो वहाँ पर इक़्तिदार में थी, ये किस बात की कमाजी करता है? और अब इलेक्शंस जबकि हो गए हैं, नताइज का ऐलान हो गया है, नई हिकमत अमली आने वाली है, अभी क्या करना चाहिए हमारी पार्टीज़ को? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो उस इलाके के जो मालियाती हुकूक हैं वो वफाक से लेने की पूरी जद्दोजहद करनी चाहिए। उसको उस इलाके के अवाम को, उनके मुंतखब नुमाइंदों को मालियाती हुकूक, एडमिनिस्ट्रेटिव हुकूक ट्रांसफर होने चाहिए। सबसे बुनियादी एजेंडा इन तमाम जमातों का और उन तमाम नुमाइंदों का जो कि उन इलाकों से कामयाब होकर आए, सबसे पहला एजेंडा ये होना चाहिए, इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स और जो फाइनेंशियल राइट्स हैं वो उस इलाके के अवाम को मिले, वरना जब तक वो उस इलाके के अवाम को जब तक ये हुकूक नहीं मिलते, वो लामाला वफाकी गवर्नमेंट के मोहताज रहेंगे और वो जो एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो उनको नहीं मिल पाएगी, जो कि फ्यूचर में मैं समझता हूं कि उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो इस चीज की जद्दोजहद होनी चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ले सकें। दूसरा बुनियादी काम, ये काम लाजमी है, मैं अल्लामा साहब से भी दरख्वास्त करूंगा और जो दीगर हमारे नुमाइंदे हैं अल्लामा राजा, नासिर अब्बास और MWM के साथी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कीपिंग इन व्यू के उस इलाके की जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए बराए करम, अगर पूरे पाकिस्तान में आप इख्तलाफ करें एक दूसरे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस इलाके में आपका जो है एक मुत्तहदा महाद और मुत्तहदा फोरम नजर आना चाहिए। वहां पे ये आइंदा इस अभी जिस तरह से PML नून के कैंडिडेट्स आपस के इख्तलाफात की वजह से जीतने में कामयाब हो सके, MWM ने सरेंडर नहीं किया, विड्रॉ नहीं किया कैंडिडेट्स को, ये सूरत हाल अब दोबारा नहीं पैदा होनी चाहिए। नेक्स्ट इलेक्शन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वहां से हमारी तरफ से सिर्फ एक कैंडिडेट सामने आना चाहिए और आपस में वोट डिवाइड नहीं होने चाहिए। ठीक है अल्लामा साहब, आपसे भी मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि अब आगे की हिकमत अमली क्या होगी आपकी, अगर नवाज लीग की जानिब से आपको कोई मिनिस्ट्री की ऑफ़र होती है, इस तरह की कोई सूरत हाल होती है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? दूसरा ये बताएं कि जिस तरह खुर्रम ज़की ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में इस तरह की सूरत हाल जिस तरह इस दफ़ा हुई है नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप क्या हिकमत अमली करेंगे, अपनाएंगे? और हमने देखा कि आपके इख्तलाफात जो हैं वहाँ तक भी बाज़ मकामात पर जा पहुँचे, इसको इंश्योर करने के लिए कि दोबारा इस तरह ना हो, उसके लिए आप क्या हिकमत अमली होगी आपकी? सारी फ्यूचर की बातें हैं, मुस्तकबिल में आपकी उस खित्ते के हवाले से, उसकी जो हुकूमत साजी अभी होने जा रही है उस हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली होगी? जी, मैंने अर्ज किया कि पहले भी इत्तेहाद के हवाले से हमने जहां बुजुर्गान ने कहा और एक फार्मूला दिया, हमने अपने कैंडिडेट्स बिठाए, हम उस खित्ते की हसासियत को समझते हैं
اور پھر بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر راحت صاحب ہیں یا شیخ حسن جعفری صاحب ہیں وہاں وہ ذمہ دار ہیں، بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہے، جو فارمولہ وہ دیں گے، میں اعلان کر رہا ہوں اسلامی تاریخ کی طرف سے کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہو تو جو فارمولہ دیں گے ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے، اور ہم نے پہلے بھی اتحاد و وحدت کے حوالے سے کوشش کی، پھر بھی انشاءاللہ کریں گے۔ باقی میں نے عرض کر دیا کہ اس خطے میں انشاءاللہ ہم اس پاور میں ہیں آگے کوئی ایسی صورتحال جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور تشویش ظاہر کی جا رہی ہے انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ باقی حکومت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں تو ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اپوزیشن میں رہیں گے اور ایک مثبت اور اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کر کے اگر وہاں کوئی ایسی صورتحال بنی، صرف شیعہ سے نہیں، میں کہتا ہوں اسماعیلیوں کے حقوق ہوں، نوربخشیوں کے حقوق ہوں، ہمارے بریلوی بھائیوں کے، دیوبندی بھائیوں کے، تمام طبقات کے حقوق کے انشاءاللہ ہم محافظ رہیں گے اور قوت سے ان کی حفاظت کریں گے۔ ہم کبھی اختلاف پھیلانا یا انارکی ڈالنا یا اس طرح کی مسئلہ، رمضان کے بعد انشاءاللہ وہاں جو ملی یکجہتی کونسل ہے اس کے اجلاس بھی طے ہو چکا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کی میزبانی میں ہوگا، وہ بھی ہم راک کے علاقے کو ایک اچھا پیغام دیں گے کہ ہم علاقے میں اتحاد و وحدت کا پیغام لے کے آئے ہیں اور اسی کو آگے بڑھائیں گے، اور خصوصاً اتحاد تشیع جو ہے وہ ہمارے مد نظر ہے، انشاءاللہ متحد ہو کر آگے چلیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ میں عرض کروں کہ اگر راحت یا شیخ حسن جعفری صاحب جو فارمولہ دیتے ہیں، جب ایک طرف اس فارمولے کو قبول کر کے عملی طور پر اپنے کینڈیڈیٹس واپس بٹھاتے ہیں تو حق ہے کہ وہ دوسروں کو بھی مجبور کرے، کہے کہ ضرورت ہے کہ تشیع یہاں مضبوط ہو اور متحد ہو، ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی اسی طرح عملی طور پر قدم بڑھائیں تاکہ تشیع کی وحدت کے حوالے سے اچھا اقدام ہو سکے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے سفر بھی کرنا تھا ہمارے لیے، آپ منتظر رہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو جی۔ خرم ذکی بھائی ہمارے ساتھ رہیے، ہم نے ایک ناظرین ایک بہت ہی اہم اس وقت ہم بات کریں گے خرم ذکی سے، وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک عدد پوسٹ ایسی تھی جس پر اس طرح کے کمنٹس ہوئے جس میں علمانہ فصیح جو بینا سرور جو پاکستانی لبرل سوسائٹی کے علمبردار بنتے ہیں، ان کی جانب سے وہاں پر ایک بحث چلی جس میں سیدوں کے حوالے سے پہلے ان کو گالیاں دی گئیں، پھر یہ بات چلتے چلتے وہاں تک آ پہنچی کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شان میں اس عورت نے گستاخی کی۔ اس ساری پوسٹ کو فالو کیا اور میڈیا پر لانے والے خرم ذکی بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے شیئر کی۔ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ واقف ہوں کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں۔ علمانہ فصیح نام ہے لڑکی کا، جس نے یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی، کیوں کی گئی، خرم ذکی بھائی آپ ہمیں بتائیں، اور لوگوں کا ریئیکشن کیسا تھا، اور اصل میں بات کیا تھی کہ اس عورت نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی اور انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور سے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر ویلیوز اور پلورلزم کا علمبردار کہتے اور سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کی بات کرنا جس میں آپ مسلمانوں کی ایک انتہائی مقدس اور تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام شخصیت کو گالی دیں، ابیوز کریں فار نو ریزن، تو یہ علمانہ فصیح صاحبہ کو یہ بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ پہلے تو انہوں نے پوری ایک ریس پر حملہ کیا، ریسسٹ کمنٹس انہوں نے پاس کیے، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچی کہ وہ ابیوز کرنے لگیں حضرت علی کو اور سیدہ فاطمہ کو۔ تو یہ ابیوزو اور یہ ہیٹ اسپیچ، میں کہتے چلوں کہ دنیا کے کسی بھی قانون میں کہیں پہ بھی ریسسٹ ریمارکس پاس کرنا، یہ ہیٹ اسپیچ کرنا، وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور آزادی اظہار رائے کے قوانین کے تحت کور نہیں ہوتا، اور کوئی بھی دنیا کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اور اس کے پردے میں اور آپ جو ہے وہ ہیٹ اسپیچ کریں، نفرت پھیلائیں اور گالیاں دیں لوگوں کو، ریسسٹ ریمارکس پاس کریں۔
انفارچونیٹلی یہ جو رمارکس سلمانہ فسی نے پاس کیے ہیں اور جس طرح کی باتیں انہوں نے گالم گلوچ کی ہے حضرت علی کے حوالے سے، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں یہ جو کالا دھن دہشت گرد گروہ کا سربراہ لدھیانوی اور فاروقی ہے، ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر سکیں، اتنی بڑے جملے پاس کر سکیں. تو یہ ایک کور لیا لبرلزم کا علمانہ فسی نے اور اس کی آڑ میں اور آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اتنی بڑی بات کر گئی. انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو لبرل سیکولر کیمپ کہلاتا ہے پاکستان کا اور جو پلورلزم کی بات کرتے ہیں اور امن کی آشا کی بات کرتے ہیں اور پاکستان انڈیا کے تعلقات کی بہتری کی بات کرتے ہیں، وہ گروہ جو پاکستان انڈیا کے تعلقات کی بہتری کی بات کرتے ہیں علمانہ فسی کے ریسسٹ اور ہیٹ اسپیچ پر خاموش ہے. بھیانک سناٹا تاری ہے، کوئی اس کو کنڈم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ علمانہ فسی صاحبہ یہ آپ کا حق نہیں تھا. آف کورس بینگ ایجوکیٹڈ پرسن ہمارا رویہ وہ نہیں ہے جو کالا دم دہشت گرد تنظیموں کا ہوتا ہے. ہم کوئی کافر کے نعرے لگانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی گالم گلوچ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم یہ پورا حق رکھتے ہیں، اپنا جائز قانونی شرعی حق رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو گالی دی ہے یہ آپ کا حق نہیں تھا. ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں، ہم اپنا احتجاج پورا من طریقے سے سیولائزڈ وے میں ریکارڈ کرا رہے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تمام یہ جو لبرل اور سیکولر گروپس ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں سول سوسائٹی کی موومنٹ میں، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور پاکستان میں ہونے والی شیعہ نسل کشی اور احمدی کمیونٹیز کا جو ان کے ساتھ جو پرسیکیوشن ہے یا سنی بریلوی مسلمانوں کا جو پاکستان میں قتل عام کیا جا رہا ہے تکفیری دہشت گرد گروہوں کی جانب سے، یا پاکستان کی مسلح افواج پہ جو حملہ کر رہی ہے گروہ پہ ادھر پہ اور یہ پاکستان کی پولیس پہ، اس پوری اسٹرگل میں بہت سارے دوست ہیں جو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو ایز اے سول سوسائٹی جب ہم اپنے آپ کو سول کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم گالم گلوچ نہیں کر رہے، چھ جائے گا آپس میں نہ کریں. چلیں جی لائن ڈراپ ہو گئی لیکن ہمارے پاس نقطہ پہنچ گیا کہ جو پوسٹ تھی فیس بک پہ وہ علمانہ فسی نامی ایک عورت ہے جو اسسٹنٹ ہے بینا سرور کی. یہ لوگ یہ بینا سرور جو ہیں یہ جیو نیوز کے لیے کام کرتی ہیں، امن کی آشا کے حوالے سے کافی پروموٹر رہی ہیں. ان کی اسسٹنٹ نے یہ شروع کیا سارا سلسلہ اور بات یہاں تک آگے پہنچی کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی. اس حوالے سے قوانین وضع ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے. حکومت تک ہماری بات پہنچ چکی ہوگی. خرم ذکی کی طرف سے جو خدشات کا اظہار کیا گیا وہ بھی جتنے حلقے ہیں جو اقتدار میں ان تک اس حوالے سے جو قانون وضع کیے گئے ہیں اس قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. گستاخ اہل بیت ہیں یہ اور ان کی جو ساری کنورسیشن ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہمارے ناظرین میں سے کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان کو لنک بھیج دیں گے جس میں ہمارے پاس ساری کنورسیشن جو ہے اس کے حوالے سے موجود ہیں. اس پر ہم نے مزید بھی بات کرنی تھی لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کی کمی ہے اور ہم اس پر مزید بات نہیں کر سکتے. مثلاً اس کے پیچھے کیا موٹیوز تھے، یہ اس طرح کی ہیٹ سپیچ کیوں کی گئی، ایک اس طرح کی لبرل عورت اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کرے، اصل میں اس کا مقصد کیا تھا، حکومتی حلقوں کی جانب سے کیا ریئیکشن آیا، لوگوں نے اس کو کیسے پرسیو کیا. یہ ساری ہم باتیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم یہ ساری بات جو ہے وہ حکومت پاکستان اور جہاں وہ رہتی ہے وہاں کا جو قانون ہے اس پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف کیا ریئیکشنز سامنے لاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سب سے پہلے حصے میں ہم نے بات کی گلگت بلتستان الیکشنز کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ گلگت بلتستان میں 24 نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی جس میں 17 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا اور 268 جو کینڈیڈیٹس تھے وہ کھڑے ہوئے تھے.
جن میں 14 سیٹس جو ہیں وہ نون لیگ نے حاصل کی ہیں، واضح اکثریت ہے، اور حکومت بھی وہی بنائیں گے. 3 آزاد امیدوار جیتے تھے اور 2 MWM کے، 2 اسلامی تحریک کے جو شیعہ جماعتیں ہیں وہاں پر جیتی ہیں. اور ہم نے بات کی علامہ راجہ ناصر سے، کوشش کی ہم نے کہ ان سے بات ہو جائے لیکن وہاں اویلیبل نہیں تھے. علامہ امین شہیدی سے بھی ہم نے رابطہ کیا لیکن وہ کسی جلسے میں موجود تھے. اسلامی تحریک کے سربراہ سے ہم نے رابطہ کیا، علامہ عارف واحدی صاحب سے، وہ ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں اور ہم نے ان سے مختلف سوالات کیے اسی حوالے سے. گلگت بلتستان کے جو نتائج ہیں ان پر ہم نے بات کی، اور شیعہ جو تنظیمیں ہیں جو وہاں پر سرگرم رہیں ان کی یونٹی کے حوالے سے ہم نے علامہ صاحب سے پوچھا. جو بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ وہاں پر ہماری جماعتیں جو ہیں اکٹھی نہیں چل رہی، اس حوالے سے جو خدشات ہیں ہم نے وہ ڈسکس کیے. نون لیگ کی دھاندلی کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی بات کی. ہمارے ساتھ خرم ذکی جو اینالسٹ ہیں انہوں نے بڑے واضح طریقے سے بتایا. پاکستان کا جو علاقہ ہے گلگت بلتستان، اس میں جو 70% آبادی ہے وہ شیعہ حضرات کی ہے. اس دوران اگر یہ دیکھا جائے تو نون لیگ کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور نون لیگ کے بارے میں بعض لوگوں کے خدشات یہ ہیں کہ وہ تکفیری جماعتوں کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن علامہ صاحب نے واضح کیا اور ہمیں یقین دلایا کہ یورپ UK میں جتنے شیعہ رہتے ہیں ان کو یقین دلایا کہ ہمارے 5 ایسے مستند لوگ اسمبلی کے اندر موجود ہیں جو اس طرح کی موو کو بھرپور ان کو چیلنج کریں گے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور خدشہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر یہ ہم نے چرچا سنا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ آ رہا ہے وہ نسبتاً شدت پسند اس کے نظریات ہیں. اس حوالے سے بھی علامہ صاحب نے ہمیں کلیئر کیا کہ ہم ایسے کسی بھی چیز کو مانیں گے نہیں اور بھرپور اپوزیشن کریں گے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. آخر میں ہم نے بات کی جو ہیٹ سپیچ کے حوالے سے تھی. علمانہ کی طرف سے، علمانہ فصیح نام ہے جو اسسٹنٹ ہیں بینا سرور کی، جو جی نیوز کے لیے کام کرتی ہیں امن کی آشا کے لیے. ان کی طرف سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی گئی فیس بک پر، اور جو کمنٹس اور جو ریئیکشن آیا وہ ہمارے پاس محفوظ ہے. اگر کسی